دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم کرولوش عثمان جیسے مشہور ڈرامے کے بارے میں گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو وہاں یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ یہ ایک ہسٹوریکل فکشنل ڈرامہ ہے، اور آخر میں فکشن کا لفظ کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اور کیا یہ لفظ خود اس بات کی دلیل نہیں کہ اس میں کچھ باتیں محض کہانی کو دلچسپ بنانے کے لیے شامل کی گئی ہیں؟ اور اسی متعلق پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے کرولوش عثمان سیریز میں دکھائے گئے 5 بڑے مبالغوں یعنی کہ تاریخی جھوٹ یا فکشنلی عناصر کے بارے میں بات کی تھی، ایسے عناصر جو تاریخی حقیقت سے میل نہیں کھاتے۔ اور اس ویڈیو میں نے کم از کم 3 دفعہ یہ بات دہرائی تھی کہ ہمارا مقصد آپ کے اس ڈرامہ سے جڑے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز بھی نہیں، بلکہ تاریخ کو اصل اور درست تناظر میں پیش کرنے کا ہے۔ اور ہم نے تاریخی کتابوں، گوگل سرچ اور ویکیپیڈیا جیسے قابل اعتماد ذرائع سے اپنی بات کی وضاحت پیش کی تھی، اور ہماری اس کاوش کو آپ میں سے چند لوگوں نے سراہا تھا، لیکن ہمیں بڑی تعداد میں نیگیٹو کمنٹس موصول ہوئے، اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو میں کچھ سوالات اٹھائے تھے جو کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں سے کچھ کمنٹس ہمیں ڈیلیٹ کرنا پڑے جو کہ اسکرین پر دکھائی نہیں جا سکتے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سوالات کے جواب ایک بار پھر مصدقہ ذرائع سے دینے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستوں، میری پچھلی ویڈیو میں زیادہ تر لوگوں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ فاطمہ فکشنل کردار نہیں بلکہ ایک تاریخی شخصیت ہے، لیکن دوستو جب ہم نے آپ لوگوں سے یہ پوچھا تھا کہ کسی ہسٹوریکل مسند کتاب کا حوالہ دے دیں یا پھر کسی ایسی ویب سائٹ کا لنک دے دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ فاطمہ کا کردار حقیقی ہے، تو آپ میں سے کسی نے بھی جواب نہیں دیا اور کوئی بھی حوالہ پیش نہیں کیا۔ تو دوستو اگر آپ تاریخی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے تو میں آپ کے سامنے براہ راست گوگل سرچ کھولوں گا اور وہاں یہ سرچ کر کے پوچھوں گا۔ تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب گوگل سے ہم نے یہ پوچھا کہ فاطمہ کا کردار اصلی ہے یا فکشنل، تو اس نے جواب یہ دیا کہ یہ ایک فکشنل کردار ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں کسی بھی مسند کتاب میں عثمان کی کسی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ملا، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ کردار در حقیقت ایک فکشنل کردار ہے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کسی دوست کے پاس اس کا مستند حوالہ موجود ہے تو ہم اسے کھلے دل سے قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن صرف یہ کہنا کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ تاریخی کردار ہے، یہ کوئی دلیل نہ ہوئی۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسا صرف کرولوش عثمان میں نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کسی بھی تاریخی ڈرامہ سیریز میں یہ ایک عام روایت ہے، اور اکثر تاریخی سیریز میں چند کردار یا چند واقعات جان بوجھ کر تخلیق کیے جاتے ہیں تاکہ ڈرامے کو دلچسپ، جذباتی اور جالب نظر بنایا جا سکے، اور ایسا کرنا کریٹیو لیبرٹی کہلاتا ہے جو کہ فلم یا ڈرامہ بنانے والے کو حاصل ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کہانی کو ایک ایسا رنگ دینا ہوتا ہے کہ ناظرین اس سے جڑ جائیں اور اس کہانی میں انگیج رہ سکیں۔ اور یہ بات صرف کرولوش عثمان میں نہیں بلکہ ڈیلش ارطغرل، وائکنگز اور دا لاسٹ کنگڈم جیسے مشہور ڈراموں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، اور یہ سب تاریخی واقعات پر مبنی سیریز ہیں لیکن ان میں فکشن کا عنصر موجود ہے۔ اور ایک اور بات یہاں میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ڈیلش ارطغرل کے بارے میں بھی ایسی ہی ایک ویڈیو بنا رہے تھے جس میں ان تمام فکشنل کرداروں اور واقعات کا ذکر تھا جو ہمیں ڈرامے میں دکھائے گئے، لیکن تاریخ میں ہمیں ان کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن دوستو ویڈیو بنانے کے لیے صرف گوگل سرچ کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے تاریخی کتب کا گہرا مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور مختلف مورخین کی آراء کو سمجھنا پڑتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی لمبا اور محنت طلب عمل ہوتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کی پچھلی ویڈیو میں نیگیٹو کمنٹس موصول ہونے کی وجہ سے ہم نے ڈیلش ارطغرل پر بننے والی ویڈیو کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے لیے آپ کی خوشی اور آپ کی رائے سے کوئی بھی چیز مقدم نہیں، اور ہماری یہ کوشش آپ کو صرف یہ بتانے کی تھی کہ ڈرامہ صرف ایک تفریحی ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ تاریخ ایک تحقیقی اور سنجیدہ میدان ہے۔ اور آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اختلاف رائے ضرور کریں، مگر دلائل اور احترام کے دائرے میں رہ کر۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں نئے تجزیے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔